الحمد لله وهو أحكم الحاكمين والصلاة والسلام على نبيه وهو رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شادی شریف ناچیز کا موضوع ہے. جڑی آیت مقدسہ تلاوت کی تھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اس سے شاید وضاحت کریں گے. دوستان گرامی، اللہ جل شانہ نے میری سمجھ کے مطابق فن بلاغت کے لحاظ میں دیکھا جائے تشبیہ بلیغ اس مقام تے نظر آ رہی. وہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں، تمہارا لباس ہے، یعنی لباس کی طرح ہے. ہن کا لباس لکم تقدیر عبارت، اصل عبارت جنین بن جائے گی کہ عورتیں تمہارے لیے لباس کی طرح ہے اور تم ان کے لیے لباس کی طرح. تو یہ لباس تشبیہاً فرمایا گیا ہے، ورنہ عورت انسان ہے، مرد بھی انسان ہے. وہ لباس تو نہیں، لباس انہوں نے فرمایا گیا ہے لباس کے نال مشابہت بھی بنا دے. ہوں اصا اسے مشابہت کی وضاحت کرنی کہ اللہ پاک نے عورتوں مردوں دے لباس وانگوں فرمایا ہے اور مردوں عورتوں واسطے لباس وانگوں فرمایا ہے. اس کے اندر کی حکمت ہے؟ میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کے اندر
لباس دے دو مقصد بیان فرمائے. ایک مقصد ایک کو دا وصف ایک کو دی صفت ستر چھپانا شرمگاہ چھپانا سرائکی ننگے چھپانا. اللہ پاک نے لباس دا ایک مقصد دسیا اور دوسرا مقصد دسیا ہے زینت. دو مقصد پروردگار نے لباس دے قرآن مجید بیان فرمائے ہیں. یہ سورت اعراف آیت نمبر 26. پروردگار فرماؤں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا سبحان اللہ لباسا یواری سوآتکم وریشا. سبحان اللہ. اے آدم دی اولاد اساں تھوڑے تے اتارے لباس تھوڑیاں شرم گاواں ستر چھپاندا ہے وریشا اور تمہارے لیے زینت ہے. لباس دا زینت ہونا ہر کسی کو معلوم ہے. عورت بغیر لباس تو ہوئے مرد بغیر لباس تو ہوئے تھوڑا لگتا ہے. اللہ پاک نے لباس کو زینت بنایا ہے. یہ انسان سمر جاتا ہے انسان سونا لگتا ہے. لیکن یہ مقصد پروردگار نے مؤخر رکھا یہ بعد بیان فرمایا. پہلا بیان فرمایا یواری سوآتکم لباس ایسا اتاریا تھوڑی ستر پوشی واسطے تھوڑے شرم گاواں نو چھپاون واسطے. یہ پہلا مقصد ہے. اور اللہ نے ارشاد آدم دی اولاد نو ندا فرما کے تے ساڈے وال بھیجیا یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو اے آدم کی اولاد اصل لباس تواڈے تے اتارے یعنی لباس تے اسباب تو اتارے زمین وچ پیدا ہویا ہے تیار ہویا ہے. اس دے مقصد دو بیان فرمائے. اولاد آدم نو خطاب کر دے. میری گل توجہ فرمانا میں اشارہ تن ایک گل کر جانا. یہ آدم دی اولاد دے لباس دے دو مقصد نے. تا آدم دی اولاد نو پکار کے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں لہذا لنگور دی اولاد نالے خطاب نہیں. میری گل سمجھ رہے ہو؟ جیڑے لنگور دی اولاد پڑھتے پڑھاندے نے انہاں نال کوئی گل نہیں.
آدم دی اولاد نال گل ہے کہ تھوڑے واسطے لباس دو مقصد واسطے آیا ہے، ایک ستر چھپانا ہے، دوسرا تمہیں سونا بنانا ہے۔ اور مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، اللہ پاک نے جب دو مقصد بیان فرمائے نے تو مقدم اور سب تو پہلا مقصد جڑا ہے وہ ستر پوشی رکھیا ہے۔ تو غور فرمانا، کافر جڑا ہے وہ لباس دا مقصد صرف زینت بناؤندا ہے، صرف اپنے آپ سوارنا تے سجانا رکھتا ہے، ستر چھپانا نہیں رکھتا۔ یہ مسلمان بندہ ہے کہ وہ جدو لباس پاؤں ہے تو پہلا مقصد ہی ستر چھپا کے اپنی غیرت اور اپنے حیا نو محفوظ کرنا۔ مومن دا مقصود ستر پوشی ہے، کافر دا مقصود محض زینت ہے۔ توجہ فرمانا، لہذا جب اللہ نے لباس دا مقصد ستر پوشی پہلا رکھے ہے تو مسلمانوں آپ سمجھ جاؤ گے کہ لباس جے ہوئے سوڑا تے تاوی کافر دا ہے، تے جے ہوئے پتلا تے تاوی کافر دا ہے۔ جے سوڑا انجا ہوئے کہ آغائے ستر دی نمائش ہوئے تے سمجھو کافر دا لباس ہے، کیونکہ مسلمان دے لباس واسطے اللہ نے نال ہی دس دیتا ہے کہ یہ آیا ہی ستر پوشی آستے، تے جے ستر پوشی دی بجائے آغائے ستر دی نمائش ہوئے ہے جی، دیکھ بھال ہوئے، الٹا ہے جی برادری ٹبر خیش قبیلے ہے جی لگا پھرے بندہ تے اپنے آزائے ستر دی نمائش کرتا پھرے، تے سمجھو اس شخص نے اللہ دا لباس اتارن دا جیڑا مقصد سی اس ختم کیتا ہے۔ لہذا ایک کمینہ صرف زینت آستے پائی پھرتا ہے، ستر پوشی آستے نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی دے بندیاں میں شامل نہیں۔ اللہ دے بندیاں دے لباس دا مقصد پہلا ستر پوشی ہے، لہذا سوڑا لباس سبحان اللہ، تنگ لباس، چست لباس، آزائے ستر دی نمائش کرنے والا بھاویں عورت پاوے بھاویں مرد پاوے، سمجھ وہ کافرانہ لباس پائی پھرتا ہے، مسلمان والا نہیں پائی پھرتا۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، حق چار یار، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے، قرآن پاک لفظ نے موٹے صاف، کوئی باریکی تے تعویل جان دی لوڑ نہیں، صاف الفاظ میں یواری سوآتکم، جڑے جمدے بیٹھے ہو ذرا اچھی بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساڈیاں یہو جہاں گلاں سن کے تواڈے ورگے مسلمان خوش ہوندے نے۔ کیوں؟ تسا آدم دی نسل جے اور آدم دی اولاد ہون تے فخر کر دے جے، لیکن اسے معاشرے دے اندر
ایک او طبقہ بھی ہے جڑا انہاں گلاں دی وجہ نال سانو گالاں کڈدا ہے، سانو برا بولدا ہے۔ عجیب گل ہے، وہ طبقہ ود رہا ہے، تسی گھٹ رہے جے، وہ ود رہ پیا، تسی گھٹ دے پے جے۔ وہ طبقہ بھی ہے لیکن سانو پرواہ اس گل دی کوئی نہیں کہ ساڈا خطاب ساڈا بیان آدم دی اولاد واسطے ہے، لنگور دی نسل واسطے کوئی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ سمجھن والے سمجھ جان گے، ذرا اچھی بول سبحان اللہ۔ اور سجنا پروردگار نے فرمایا یواری سوآتکم، یہ لباس تواڈے ستر لکاؤں ہے۔ معلوم ہویا لباس اوہی ہے جیڑا ایڈا کھلا پایا جاوے جہدے نال ستر چھپ جاوے، جیڑا ٹوئے ٹبے وکھاوے، جیڑا آلائے ستر وکھاوے، وہ لباس نہیں۔ لباس وہی ہے جڑا ستر چھپاون واسطے آیا۔ اور اتوں یہ بھی پتہ لگ گیا جیڑا لباس باریک ہوے گا، جیڑا پتلا ہوے گا، جہدے نال عورت مرد دے ستر دے آزاد دی نمائش رنگ دی ہوے گی، رنگ دی ہوے گی، وہ بھی لباس کافراں دا ہے، مسلماناں دا نہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر دو لفظ اتار کے دس دیتا ہے، وہ مسلمانوں زینت ضرور ہے لباس، لیکن زینت بعد رکھیا جے، پہلا اپنے ستر پوشی دے اپنے حیات غیرت نو قائم رکھنے والا مقصد رکھیا جے۔ سبحان اللہ۔ ادھر بول دے صحیح، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ اور سجنا اتوں ہی پتا لال ہے زمانے دے اندر لباس دیاں فیکٹریاں بہت نے، لباس دی مشینری بہت ہے۔ اور سجنا اج لباس دی صنعت بہت زیادہ ہے لیکن لباس گھٹ، صنعت بہت زیادہ ہے۔ جے بنتا ہے یا سوڑا بنتا ہے، ننگا بنتا ہے، یا پتلا تے باریک بنتا ہے، وہ بھی ننگا ہی بنتا ہے۔ پروردگار نے فرما دیتا یواری سوآتکم، اتھوں آپ اندازہ لایا جے زمانے دے اندر بہتی خدمت شیطان دی پئی ہوندی ہے یا رحمان دی ہو رہی ہے؟ او مسلمانوں یہ آپ اندازہ لگایا جی، بازاراں وچ فیکٹریاں لباس پتلے بننے یا موٹے، خصوصاً بڑیاں دے، وہ بولتے نہیں ہوئے۔ ویخ نام مراد دنیا ایسی عجیب بن گئی ہے کہ مرد واسطے حکم ہے اتلے تن تے وہ پتلا لباس پا سکتا ہے، ستر والے تے نہیں پا سکتا۔ وہ عورت دے سارے ہی ستر ہے، انہوں تے پتلا لباس حرام ہے، حرام ہے۔ جہدے واسطے حرام ہے او دے واسطے سب تو زیادہ پتلا لباس تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلا دس دیتا اور یواری سوآتکم، لباس دا مقصد تہاڈا وہ ہے تہاڈا ستر چھپانا۔ اور لہذا مسلمانوں قرآن نے اس مقصد نو سامنے رکھ کے نہ سوڑے دے لاگے جاؤ نہ پتلے دے لاگے جاؤ، تاکہ اللہ نے تھوڑے لباس کا جو مقصد قرآن کے بیان فرمایا ہے وہ مقصد پورا ہو گئے اور اللہ راضی ہو۔ سبحان اللہ۔
سے زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر. آئی جے سمجھ سکیو. قرآن کا نام لینا، قرآن کی تعلیم. توجہ ہونا کہ میں چلاں گا وضاحت کراں گا مزید. آج لباس کا ایک مقصد دیکھو زینت، دوجا مقصد کوئی جڑا اللہ نے پہلو بیان فرمایا ہے وہ ختم کی بیٹھے. سچی دسیا جائے پینٹ جیڑی ہے یہ سوڑی ہے کہ نہیں؟ تو یہ سطر چھپا دی. میرا مقصد پینٹ اتارنا نہیں، پاوے کئی کوئی ننگا لگا پھر سانو کی لگے، کیونکہ مکالا تو وہی ہے جڑا مل بیٹھے. اس جہان میں شامل تو ہو گئے ہیں، لیکن ایمان نال دسو لباس عورتوں کا باریک تو باریک، تنگ تو تنگ، اور چھوٹے تو چھوٹا. این بازار دے اندر باڈیاں بنیاں ہوتی ہیں، انہاں باڈیاں دے اتنے پورا نال چپکیا بنیا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ چڑھایا کہ نہیں. میری گل نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ. تو اتو آخنا تعلیم عام کرو. وہ تعلیم تے عام کرو کیڑی ننگے کرنے والی مرضی. سنو کافر لباس پاؤں ہے فقط زینت مقصود ہوتا ہے. وہ بھی کیوں؟ تاکہ میرا لباس ویکھ کے اگلے ضرور نظر مارن، پرکشش ہوئے، میرے بدکاری واسطے مائل ہوں. کافر زینت مقصد بناؤں ہے، لیکن زینت دے نال وہ خود بدکاری دی دعوت دے رہا ہوندا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے مسلمان کی زینت ایسی نہیں بنائی. مسلمان کو اللہ پاک نے پہلو ہی دس دیتا ہے زینت مقصد ضرور ہے، لیکن پہلو مقصد ستر چھپانا ہے، حیا غیرت بچانا ہے. لہذا جدوں بھی زینت اپنی بناوے ایسی نہ بناوی جہدے نال برائی دی طرف میلان ہوئے. ایسی زینت بناوی جس زینت نو ویکھ کے زینت تے پیدا کرنے والے دا خیال ہوئے ہو. توجہ ہے، غور فرمانا. ہوں دسنے لباس کی وضاحت ہو گئی کہ لباس کا مقصد خود قرآن نے جو بیان کیا وہ دو چیزیں. تیسرا مقصد گرمی سردی سے بچانا وہ ایک اور مقام پر ہے، تقیکم الحر. یہ لباس تمہیں گرمی سردی سے بچاتا ہے. توجہ ذرا، گرمی سردی تو بچانا واسطے لباس وہ مقصد دونوں کا ہو سکتا ہے. اور جڑا ستر پوشی کا مقصد ہے یہ صرف مسلمان کو دتا گیا ہے. یہ تو صرف مسلمان ہی فائدہ حاصل کرتا ہے.
تا اس مقام تے پروردگار نے فرمایا یواری سواتکم. اور سنگیا توجہ فرما، اللہ نے فرمایا لباس آنگو ایدے وچ عورت تے مرد دی سبحان اللہ تربیت دے تحفظ جڑا ہے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ لباس فرمایا لہذا جھلیا لباس تیرا وہ تیرے واسطے کسی اور واسطے نہیں. یہ نہیں کہ آپ ننگا لگا پھرے تو لباس کسی نو دے دے میں. دوسرا توجہ نہیں فرمائی نے. سبحان اللہ ایک لباس کا خیال رکھ اپنے واسطے، دوسرا پھٹنے نہ پاوے. پھٹیا لباس پایا نہ ستر پوشی رہے گی نہ زینت رہے گی. پروردگار نے عورت مرد نو لباس وانگو فرما کے یہ دونوں گل سمجھائی ہے. عورت مرد واسطے لباس آنگو مرد عورت واسطے لباس آنگو. لہذا خبردار خیال رکھیا جے عورت کا مرد خیال رکھے عورت کسے دا لباس نہ بنے کسے دے ہاتھ نہ چڑھے. توجہ نہیں فرمائی. عورت مرد دا خیال رکھے کیونکہ وہ بھی وہ لباس ہے انہوں آزاد نہ چھڑ دے. عورت بے حئی بے غیرت نہ بنے. مرد جی میں بدکاریاں نو منہ مارے عورت نو غیرت نہ آوے. نہ رب نے دونوں نو دسیا ہے تسی ایک دوسرے دے لباس دے لہذا خیال رکھیا جے نہ عورت اپنی عزت گواوے نہ مرد گواوے تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے دے لباس نے ہمیشہ انہاں دی عزت بھی محفوظ رہ جاوے. توجہ نہیں فرمائی نے. اس لباس دی قرآن مجید یعنی عورت اور مرد کیونکہ لباس فرما دیتا گیا ہن اس لباس نو محفوظ رکھن واسطے اس دے تحفظ واسطے اللہ پاک نے کچھ احتیاطاں دسیاں تاکہ عورت مرد دے واسطے لباس آنگوئے تو وہ لباس ہی بن کے رہے تاکہ یہ عزت یہ دین یہ سب کچھ محفوظ رہے. بزرگ لوگ فرماندے ہوندے نے جے کوئی بچدا ہے تے گھروں بچدا ہے جے کوئی اجڑدا ہے تے گھروں اجڑدا. توجہ ہے. ہن ذرا میں بخاری شریف کی ایک حدیث سناواں گا جس نال اللہ اکبر یہ لباس یعنی عورت مرد نو محفوظ رکھن تاکہ لباس یہ نہ پھٹنے پاوے نہ کسی غیر دے ہاتھ آوے اپنے کول رہے تو جو مقصد رکھا گیا عزت غیرت محفوظ رکھن دا پہلا وہ محفوظ. یہ واسطے ایک بخاری دی حدیث سنا حیران ہو جاؤ گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کس قدر اس لباس دے تحفظ دی گل کی تھی. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے. لو سونیو
کتاب النکاح، نکاح دی محفل دے اندر بیٹھے ہیں، جو بھی گل کراں گا صرف عورت مرد دے حوالے نال ہی کراں گا، نکاح دے حوالے نال ہی کراں گا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان، بخاری شریف کتاب النکاح دے اندر باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ فرمانے نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، فرمایا کوئی عورت کسی عورت نال اینی کھلی ہو کے نہ بوے، اینا آزاد ہو کے نہ بیٹھے، او دا جسم ویکھ کے، او دے جسم تے شکل صورت حلیہ ویکھ کے فتنعتها لزوجها، عورت اٹھ کے اپنے میاں کول جاوے، شوہر کول جاوے، پھر اس عورت دا حلیہ صورت پکا کے ذہن کے اندر اپنے میاں نو بیان کرے، انج نہ کرے فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، مرد اپنے عورت دے منہ وچوں اس عورت دا حلیہ شکل صورت جسم دی بناوٹ سن کے انہوں خیال آوے جی میں ویکھ رہا ہے اس غیر عورت کأنہو ینظر الیہا، مرد نو انج لگے جی میں ویکھ رہا ہوں، پھر انہوں خیال شروع ہو جان غیر دی تھی بہن دے عورت دے۔ سونے نبی نے فرمایا کوئی عورت کسے عورت دا حلیہ شکل صورت بناوٹ ویکھ کے اپنے مرد دے کے بیان نہ کرے۔ سونیا اتھو آپ اندازہ لگاؤ، سونا مدینے دا تاجدار جدو اے منع فرما رہا ہے عورت اپنے مرد دے اگے کسے عورت دی شکل صورت بیان نہیں کر سکتی، اتھو آپ ہی اندازہ لگاؤ مرد بھی کسے غیر مرد دا حلیہ اپنی عورت دے اگے بیان نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ سونے نبی قرآن جو پڑھایا ہے، اللہ نے قرآن فرمایا ہے یواری سواتکم، اسا عورت نو لباس بنایا تہاڈا، مرد نو عورت دا لباس بنایا ہے۔ نبی اس لباس دی حفاظت انج فرمائی ہے کہ کدرے خیال غیر عورت دا مرد نو نہ آوے، مرد نو غیر عورت دا خیال نہ آوے، غیر عورت نو مرد دا خیال نہ آوے۔ سونا نبی غیراں دے خیال تو بچاؤں دے تاکہ تیرا لباس عزت والا محفوظ رہ جاوے۔ سبحان اللہ، اللہ توجہ ہے، ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ۔ قرآن ہوئی ہے، حدیث ہوئی ہے، پر سنے گا ساڈے منہ چوں اللہ دے فضل و کرم نال اے قرآن و حدیث دے حقائق ساڈے بزرگاں آن کے کھولے نے، ورنہ یورپ دی مرضی دا قرآن سنایا جاندا ہے، یورپ دی مرضی دا نبی دا فرمان سنایا جاندا ہے، باقی سب لکا لیا گیا ہے۔ توجہ ہوں اتوں ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ نے لباس فرمایا، اللہ نے لباس فرمایا، اس لباس دی حفاظت سونے نبی نے اس لباس نو بناون سیون تیار کرن دا سارا طریقہ کملی والے نے سمجھایا ہے۔ فرمایا کوئی عورت لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه
ینظر الیہا کاننا حضور نے فرمایا عورت نال بیٹھ کے او ذرا غور کری غیر مرد نال بیٹھنا کتنے ہونا ہے غیر مرد نو ویکھنا کتنے ہونا ہے عورت نال بیٹھ کے وہ دی شکل پکاوے وہ دی تصویر نقشہ ذہن چ لیا ہوئے پکا کے اپنے میاں نو جا بیان کرے سونے نبی نے فرمایا کدی نہ کرے آجے بول مرے اور ستیا اللہ اکبر کبیرہ یہ اس نبی دی گل ہے بخاری دے اندر باب الغیرت چاہے باب الغیرت چاہے جڑے باب نو کوئی سمجھ نہیں ککھ نہیں باب الغیرت دے اندر بخاری دے اندر آ جائے جدو حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کی سی یا رسول اللہ میں انتظار کراں گا جدو اپنی عورت نال غیر بندے نو ویکھاں گا میں 4 گواہ تے نہیں اکٹھے کرنے میں تے سر وڑ کے سٹ دیاں گا حضور نے فرمایا تعجبون من غیرت سعد بن عبادہ کیا سعد بن عبادہ دی غیرت دے تسی حیران ہو رہے ہو انا اغیر منہ میں محمد اے دے نال ود غیرت مند ہاں اللہ بولو 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 اللہ بسم اللہ 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 اکبر توجہ ہے ہوں ذرا غور کرنا ہے مسلمان پتہ نہیں شادیاں کالے واسطے ہوں کوئی نہ مرادہ نو پوچھو گا بے وقوفو شادی دا مقصد تے عزت محفوظ کرنا نہ مرادو شادی دا مقصد ہے الٹا عزت برباد کرنا بن گیا کہ او جدھر جاوے اگلے سمجھن بابا ویاہ جو ہو گیا ہوں جدھر مرضی جائے عورت نو سمجھا جاوے بابا ویاہ ہو گیا ہوں جتھے مرضی جاوے یہ بارے کسی بڑا خیال کرنا میاں بھی جتھے مرضی جاوے بابا ہوں الٹا نکاح شادی نو اپنی عزت دی بربادی دا سبب بنا لیا گیا تو پاک نبی تے ایڈی احتیاط پہ فرماؤندے نے جڑا یہ دسدے پے حضور کہ مسلماناں دی شادیاں کیوں ہوندیاں نہیں ویکھ تے صحیح ذرا اندازہ لگا سونا نبی فرما دیا عورت نال بیٹھ کے او دی صورت پکا کے تے پھر اپنے میاں کول اپنے مرد کول اپنے شوہر کول بیٹھ کے اس عورت دا حلیہ نہ بیان کرے کہ یار فلانی انج دی فلانی انج دی او دا قد انج دا یہ وہ خبردار لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها بیان کرے اپنے شوہر کو كأنه ينظر إليها شوہر نو انج لگے میں اس عورت نو ویکھ رہا حضور نے فرمایا نہ کرے بول دے نہیں جی اچھا او مسلمانا یہ سونے نبی مرد لباس ہے اونوں خراب ہون تو انج بچایا کہ ایدہ خیال بھی خراب نہ ہو عورت لباس ہے اللہ عورت کی یہ تے انہوں بھی انج بچایا کہ خیال نہ بھیڑا آوے لباس نہ خراب ہو جاوے انہیں دوسرے نو بچاؤنا ہے جی آپ ہی پٹھا بہ گیا لباس کا تینے دوسرے نے پھٹ گئی یہ پھٹ گیا یا وہ پھٹ گیا نہ انہیں انہوں چھپانا ہے
چھپانا ہے تے لباس اللہ نے فرمایا ہے، لہذا سونے نبی نے او جھلیا انگریزوں کے ہاتھ میں بن کے سویچ کے لباس ہے، جگ ننگا ہو گیا۔ وہ صدقے جاواں، کیا مطلب؟ عورت نو نے بھی بنائے، مرد نو نے بھی بنائے، انہیں کمینہ بنا کے لباس ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو جنہیں لباس بنایا سیدہ خاتون جنت تے مولا علی ورگا بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ کہ عورت بیان نہیں کر سکتی، اپنے مرد کو نہیں بیان کر سکتی کسی کی شکل، بولنا نہیں، اور مرد نہیں بیان کر سکتا اپنی عورت کو کسی مرد کی شکل۔ ہوں اس موقع تے میں ضرور یہ گل کراں گا کہ یہ مرد عورت جو لباس بن گئے تو وہ ظالم مرد عورت لباس نو چیر پھاڑ کے تے کتھے سٹنا چاہتے نے تے کی کرنا چاہتے نے، وہ جڑے کنجر پڑھاؤن تے رنہ دیاں مرداں دیاں فوٹواں وکھاؤن، نبی آکھے سن کے شکل نہ ذہن چاہے، بول مرے ستے بیماری خوشامتی کنجرا نو سن سن کے برباد ہوا۔ نبی سونا خیال تو بچاوے، یہودی کتے نے اس لباس نو پھاڑن واسطے انہیں اگوں عورتوں کے مردوں کی فوٹو چ رکھی، تعلیم چی فوٹو، پھر ہر کم فوٹو نہ ایویں ہر کم فوٹو نہ، پھر مکالا بغیرت شادیاں کرتے ہیں، شادیاں تے فلم بنتی، دلہن دی فلم بنتی، وہ کنجرا یہ فلم کیوں پہ بنانا ہے؟ یہ فوٹو اتار کے رسول فرماندا ہے نقشہ پکا کے عورت نہ آگے مرد نو سناوے، تو تھڈو دی ساری فوٹو بھی پہلے دن دی بغیرتا پھڑے ہو تیرا کنجرا ایڈا یہودی دے پیچھے کنجر بن گیا۔ شرم کر لانتیا، یا کلمہ رسول دا چھٹ یا اپنی عزت نو برباد کرنا چھٹ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ ہے، میں دسو تو صحیح، رسول دا مقابلہ قرآن دا مقابلہ مسلمان کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اور دسو رسول تے فرمان عورت اپنے میاں نو کسی دی دھی بہن دا نقشہ نہ دسے نہ، تاکہ انہوں خیال نہ آوے، خیال پاک رہے، تاکہ لباس پاک رہے۔ لباس جو ہویا نا، بول دے نہیں، لباس نو پلیتی تو بھی بچانا پہندا، میل تو بھی بچانا پہندا، پھٹن تو بھی بچانا پہندا، تاں ہی تے لباس بندا ہے۔ تے لباس ہی تباہ کر کے بہ رہے، نکاح شادیاں عورتوں تعلق قائم نے، لباس جڑا اللہ نے فرمایا سی ان لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تہاڈا لباس نے، تساں انہاں دا لباس جے۔ اور سجنا اتنے ہوں ضرور گل کراں گا، تشبیہ جو ہوئی سونا مدینے دا تاجدار
ایک لباس میاں بیوی دا وہ تیار فرماندا ہے، ایک یورپ والے تیار کرتے ہیں، یورپ والے تیار لباس ضرور کرتے ہیں، لیکن لباس وہی ہے جڑا نیرا پلیت ہے، لباس وہی ہے جڑا یورپ والے تیار کرتے ہیں، نیرا ننگا پھٹیا ہے، نہ مقصد میاں عورت کا مقصد پورا کر دے، نہ عورت میاں کا مقصد پورا کر دی۔ کوئی لباس والا مقصد جو اللہ نے جڑا سامنے رکھیا سی وہ کوئی نہیں رہا۔ وہ صدقے جاواں مدینے دے تاجدار جو جنہاں مسلمان وہی نے جنہاں دا سبق کملی والے دا ہوے گا، جے اس محبوب دا سبق ویکھے، اس لباس جے بیبیاں تیار کیتیاں تے پاک بھی نے ہر پلیتی تو پاک نے، ہر نقص تو پاک بیبیاں، ہر نقص تے پلیتی تو مرد پاک، وہ دونوں لباس تا کر کے نبی دے یاراں دی عزت گھر وچ بھی محفوظ سی، ملک وچ بھی محفوظ سی، دشمناں دی نظر وچ محفوظ سی۔ ساڈے نبی دے صحابہ دے درد کتیاں دی عزت کافر بادشاہاں دے دل اج ساڈے دنیا دے بادشاہ کلمے پڑھن والے دی عزت کافراں دی نظر کتے برابر بھی نہیں۔ انہاں نوں پتہ ہے یہ لباس اساں تیار کیتا ہے، نہ عورت ہے نہ مرد ہے، ایک دوسرے کا لباس جدو ہے نہیں کوئی نہیں، بچاون والے ہے نہیں کوئی نہیں، وہ بھی دین ایمان اپنا برباد کیتی بیٹھا، وہ بھی کیتی بیٹھا ہے۔ جدو لباس ہی نہیں بناون والے اسی ہاں، قدر قادی ہوئے جانتے سن جڑا لباس مدینے دے تاجدار نے بنایا ہے، جی آنکھیں دے ادھر دے لباس بناون والوں کی گل علامہ اقبال دی زبانی سنا دیواں، بیٹھے جو اچھی بولو سبحان اللہ۔ یہو جہ منڈے تے کڑیاں نویں روشنی جنہوں آخر جے یہ نویں روشنی والے نیرے ہنیرے یہ بٹھے دیا چمنیاں جنہوں نہ انسانیت کا پتا نہ انسان کا پتا، قرآن کا کی ہونا اسلام کا کی ہونا ہے، اپنے آپ کی خبر کوئی نہیں۔ ساڈا کلندر اقبال یہو جہ منڈے کڑی شادی بیاہ کر کے جا رہے سن، علامہ اقبال نے ویکھیا تے شعر بولیا، آپ کو سنا دو فرمانا تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگی، کہ تو وہاں کے عمارت گھروں کی ہے تعمیر۔ اللہ اللہ توجہ ہے۔ اور مولوی پیر جو سبھی کھڑے ہو اپنی شادی دے موقع تے مووی فلم والے انہوں نے پھر سانو گالاں کھڑنی کھڑنی، لیکن وہ کنجر ایک کام سوچ لیں، اساں گل کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی، تاں کر کے ساری گل نو توڑن دی کوشش کوئی نہیں کرتا، اونج بھوک پوے اور گل ہے، بھوکن کا کوئی علاج نہیں ہوتا، لیکن ساری گل دی توڑ خصوصاً جہاں بندہ بھی ذرا جنہ علم رکھتا وہ کہتا بس بھائی اتنے چپ، وہ تو قرآن پڑھی جاندے نے، حدیث پڑھی جاندی،
تے انہاں نے جو گال کڈاں گے اس وجہ نال تے وہ تے خدا رسول ال جانی وہ تے اپنی گل کرن دے پھر ہے نا بول دے نہیں یار ایسا منافقت نال کام نہیں کرنا ہاں یہ نہ بھائی اقبال نے شعر پڑھی ہے اقبال نے شعر پڑھی تو اقبال نے خلاف چلی کیویں وہ آخے الیکشن گندے انڈے نے تو میں آخا جنت کا ٹکٹ ہے میرے کو نہیں ہو سکتا جنت کا ٹکٹ نو گندا انڈا آخنا وہ کافر ہے جی گندا انڈا ہے تو جنت کا ٹکٹ نہیں جی جنت کا ٹکٹ ہے تو گندا انڈا نہیں بولتے نہیں ہمارا اج تک سنیا نہیں جی اچھا یہ جی لانت نہیں مار سکتے گسا بات ہے منافقت کریے نہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اساں جی انہیں آخیا گندا انڈا کہ اساں گندا انڈا ہی سمجھے اساں منہ نہیں اترنا چاہتے ووٹاں اسی طرح اقبال نے فرما گیا ہے نا جڑا شعر ہن سنایا ہے ہائے 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 پھر سناواں روچ بولو تیرا وجود سراپا تجلی افرنگی تیرا وجود منڈا جا رہا سی یہ پینٹ والا سکول والا اقبال فرماتا ہے او کڑی منڈیو تو ساڈا وجود سر تو پیراں تک اے فرنگی پہ لگتا ہے فرنگی دی جڑی کاپی پہ لگتا ہے فرنگی دی کاپی پہ لگتا ہے کیوں اقبال کہندا ہے یہ وجہ ہے تو اتوں دے دردی مستری دا تیار ہوئے تینوں اتوں دے دردی مستری تیار کیتا ہے میری گل کی تصدیق ہو گئی یہ میں کہنا چاہتا سا مسلمان ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی معمار نے وہ بھی خیاط نے وہ بھی لباس تیار فرماندے نے انہاں بھی مرد عورت تیار کیتے سن یورپ والے بھی تیار کرتے ہیں انہاں نام مراداں دے لباس نہیں ایک دوجے واسطے کتے نے فارن چیرن والے نے وہ صدقے جاواں مدینے دے تاجدار جڑے لباس تو تیار کیتے نہیں ہو بہاؤدین زکریا ملتانی اللہ 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 اور سمجھ آئی کوئی نہ اور سنو اتو ہی پتہ لگا جڑے ظالم لوگ فلماں بنا بنا کے مرداں دیاں عورتاں نو دیندے نے عورتاں دیاں مرداں نو دیندے نے تصویراں دیندے نے یہ خدا دے قرآن شریعت دے خلاف کردے نے کیوں کہ اللہ دے محبوب شریعت تے صاف کہندی پئی ہے کہ نقشہ نہ بیان کرو میں اس موقع تے ایک عجیب کہانی تین سنانا وہ بھی اللہ دے قرآن دی کدی اتلے علاقے بیان کی تھی تھوڑے واسطے نویں سناواں نظر 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 کیا چیز ہے کہاں تک پہنچا دیتی ہے اتوں اندازہ لگا حضرت یوسف اللہ دا پیغمبر ہے پاک تہائی پاک ایڈا پاک
کہ مالکن ہاں گھر مل خرید کر کے رکھیا ہوا ہے، او بلندی تے آپ عرض کر دینا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ پروردگارا اے مینوں دھمکی دے نے بدکاری کر یا جیل چھڑ دیں گے، میرا ربا مینوں جیل پسند ہے، قید پسند ہے، لیکن بدکاری پسند نہیں۔ میں جیل جانا قرآن خدا لا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ ہن جڑی گل کرنا چاہنا نظر دی توجہ فرما، اے رسول اللہ دا اے پاک عورت دی نظر انہاں تے پئی، عورت دی نظر انہاں تے پئی، اے پاک رسول نے عورت نظر دی وجہ نال اپنے آپ نو قابو نہیں رکھ سکی۔ رسول دعوت برائی دی پئی دیندی ہے، اور پروردگار نے ایک قصہ حضرت یوسف دا بڑی حکمتاں نال قرآن بیان فرمایا وچ ایو راز ہے۔ او مسلمانو بھاویں عورت پاک ہوے بھاویں میاں پاک ہوے، لیکن جڑا ساڈا اے نظر دا قانون بنیا ہے اے کبھی نہ توڑیا جے۔ عورت ویکھے نہ مرد ویکھے تاکہ اے لباس خراب نہ ہووے۔ نتیجہ کی نکلیا سی؟ نتیجہ کی نکلیا سی؟ بادشاہ دی گھر والی، بادشاہ دی گھر والی سی، بادشاہ دی گھر والی اپنا جھکا برباد کر کے بیٹھ رہی ہے۔ اور کوئی اگر بدبخت بندہ ایک قرآن کا قانون ویکھن والا نظر والا اگر یہ توڑے گا تو سمجھ لے جے مصر کے بادشاہ دی گھر والی بادشاہ کا کھانا خراب کر کے بیٹھ گئی ہے تو پھر اس کا بھی ہو جانا ہے۔ جڑا اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا آباد رکھنا چاہتا ہے، انہوں چاہیے ہے غیر مردوں دے ذکر اپنی عورت دے کے نہ کرے، عورت غیر مردوں دا ذکر اپنے مرد دے کے نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع دے ایک بڑی حکمت کی گل کرنا جی کلندر لاہور ہی کر گیا ہے۔ کرا لاؤ جی بولو سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اساں بی بی بھیجنے ہیں پر پردہ کرا کے بھیجنے ہیں۔ ہوں تو مول صاحب کچھ نہ رہا نا جدو پردہ جو ہو گیا ساڈی جتھے بھی جاندی ہے پردہ کر کے جاندی ہے، پھر تے کوئی خطرہ نہ ہے جدو پردہ جو کر کے گئی۔ بڑے بڑے بدھو ہون گے پر ساڈے تو کر کے یہ عام گل ویکھی ہر پاسے جدھر جا رہی وہ پردہ کر کے جا رہی، ماشاءاللہ پردہ کر کے جا رہی۔ وہ بے وقوفا یہ لباس یہ پردے نال نہیں بچتا، یہ لباس اقبال ایک نقطہ لکھ گیا اس آگیا جلیا عورت دی حفاظت نہ تعلیم کر سکتی ہے نہ پردہ کر سکتا ہے، عورت دی حفاظت صرف مرد کر سکتا ہے۔ یہودی دا فتنہ پردہ کر لوے آوے غیر دے ہاتھ، او بے وقوفا ایسے چاہیے
خربوزیاں دا ٹوکرا بھریا ہوئے اتنے کپڑا بن کے کوئی پاگل ہی اسی جڑا گدڑا دے اگے چھڈ آوے آخر اتنے کپڑا بنیا ہے نی دیا یہاں گدڑا نے ٹوکرا موتا مار دینا باقی کپڑا نہیں پھٹنا وہ چلیا اقبال جو راز سمجھا گیا وہ آدھا بے وقوفا عورت کی عزت کی حفاظت نہ تعلیم کر سکتی ہے نہ پردہ کر سکتے صرف مرد کر دے مرد دا حق بن دے پردہ پوا کے کسے پاسے نہ بھیجے اپنی نگاہ میں رکھے سبحان اللہ وہ بڑی شاطر تے شیطان عورت ہونی ہے سمجھو کمینی وہ جھگا مرد دا تباہ کر کے اے دا لباس سی وہ آپ ہی پلیت ہو کے پھٹ گئی کیڑی جیڑی برخے پا پا کے جاوے باہر لا مراد بدھو قوم ساری ماں ماشاءاللہ سے سب ہیری تھی تینو پتہ نہیں ساڈا قرآن حدیث سارا کچھ کی کہہ گیا ہوں اقبال نے عورت کی حفاظت اقبال دے کلام دا ایک عنوان ہے لکھے اسے لکھے عورت کی حفاظت ہائے میرے پروردگارا وہ داڑھی منا ہو گئے عورت کی حفاظت کا سبق سنا لے اج داڑیاں رکھ رکھ کے عورت نو ہر تھان سے بجا نے عورت کی عزت نہیں حفاظت کا سوچتے ہی نہیں الٹا دشمن نے ہوں اقبال نے منہ جو سنا واہ بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اقبال فرماتا ہے ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مصدوق ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مصدوق کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد اقبال فرماتا ہے کہ حقیقت زندہ میرے دل دے اندر پئی ہے مگر انہوں سمجھ اوے اوہی گا سمجھے گا اوہی جہاں غیرت مند ہے جہاں جسم وچ خون گرم ہے جہاں ٹھنڈے لہو والا بغیرت ہے دلہ او میری حقیقت نہیں بیان کرنی حقیقت بیان کرتا سمجھ نہیں سکتا یہ میری حقیقت نو نہیں سمجھنا ہے جڑے اندر خون گرم پیا ہے بولو یہ مطلب ہے خالی جان جیوندے ہون نال خون گرم نہیں ہوتا مسلمان دا خون ایک طبی گرمی تو علاوہ ایک اور گرمی ہوتی جن نبی دے دین دی غیرت والی گرمی کہیں سبحان اللہ خالی خون دی گردش نال کافر بھی جوندے نے لیکن وہ جڑی دین والی غیرت ہے تے دھی بہن والی غیرت ہے یہ غیرت والی گرمی صرف مومن دے چکی اور بولو مرو سبحان اللہ ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور کیا سمجھے گا وہ کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد یہ مطلب ہے دلہ بغیر ٹھنڈر سرگی دن اقبال بھی کہنا صرف گل ہے وہ ذرا اردو الفاظ کہہ لینا
اسی تری پنجابی ساری واہیات ادھر سیدھی مار دے توجہ ہے ہوں اگے سن نے پردہ نہ پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نہ پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد سبحان اللہ واہ واہ اقبال جی بولو جی بول فرماندا نہ پردے نال عورت بچدی ہے نہ تعلیم نال بچدی ہے بھاویں پرانی تعلیم ہوے بھاویں نویں تعلیم ہوے عورت جے بچدی ہے تے غیرت مند مرد دی نگاہ دے نال ہی بچدی ہے جنہ چر تو پہرا نہیں دیویں گا جدو تیرے ہاتھ چ نکل گئی پھر نکل گئی بھاویں پردے نال جاوے بھاویں پردیوں بغیر جاوے جدو تیری اکھ تھلیوں نکل گئی سمجھ نکل گئی بڑا بڑا بغیرت ہوگا جا میرے نال لڑے میں اقبال کا کلام پڑھی جانا کوئی اپنی گل کری جانا وہ مفکر اسی کافر خیر اور توجہ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں یورپ کی شرارت کو جی وہ کہتا ہے وہ ڈیرے گاڑی کھا منگیا ہوں تے میں کیا کہ ٹوپی والے برقے پا کے لگی جاتی ہیں تے چلیاں اسے گھر جان کے سبق پچھو یہودی کا ہوتا ہے وہ میں آخو پروردگار پھر میں اقبال کا کلام میں بہت جمتا رہا فقیرا تو پہلو ہی دس گیا ذرا بول کے صحیح نا اگے آخری شعر کی ہے جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا سرد فرمانا ہے جیڑی قوم اس زندہ حقیقت نو نہیں سمجھے گی کہ مرد نو چاہیے اپنی عورت دور نہ ہون دے اپنی نگرانی چ رکھے یہ نہ سمجھے پردہ پا کے جا رہی ہے اقبال فرماتا ہے جیڑا مرد حقیقت نہیں سمجھے گا جیڑی قوم حقیقت نہیں سمجھے گی وہ سمجھو گا سورج چھیتی زرد ہو گیا ڈب گیا برباد ہو گئی قوم وہی بچے گی جیڑی یہ سمجھے گی کہ صحابہ کرام کو اپنی عورتیں اپنی نظروں کے تھلے ہی رکھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کو ماما نہیں بنا دیا گے وہ بولو مرو سبحان کسی اللہ کو ماما نہیں بنا دینا چاچا دے ماما دے فلان دے چل 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 ٹھیک ہے چل سنو بندہ لالچی تے بغیرت ہوئے نا اس لیے سہ بہانے دینے چاہ جاندے سہ حضور آ جاندے ہے جی او جی پردہ ہوگا گل تے مکل یہ بغیرت تے لالچی کمینے دے ذہن چ گلاں ہوندیاں جس لیے غیرت ہوئے تے بندہ لالچی نہ ہوئے اس لیے یہ ہو جائے بکواسات دے اگے ہزاراں جواب رکھ لیندا ہے وہ کہندا ہے خیر بزرگاں کتاباں وچ لکھیا ہے اوئے اگر اے فقہ دی کتاباں وچ مسئلہ نہ لکھیا میں نک وڈا دے لیکن نہ سنیا ہوگی تو میرا قصور نہیں اللہ اکبر ساری کتاباں وچ لکھیا ہے عورت دی مثال ہے جویں کسائی دا پھٹا او دے تے گوشت پیا ہوئے
ہوں وہ کپڑا بھی رکھی بیٹھا ہوں ایویں چھڑی ہاتھ چ پڑی ہوں مکھیاں بھی ہٹا ایویں ہوں یہ وہ نہیں کرتا کہ یار میں کپڑا سٹ کے میں چلا جانا بازاروں اپنا کم کم کر کے آ جاؤں گا. میری گل نہیں سمجھی کیوں کہ جی وہ نہ نگرانی آپ رکھے یا نہ اپنا نائب چھڈ کے جاوے تو پھر سمجھ کتیا ہونا کپڑا اوتے بوٹی اوتے دوجی اوتے تیسری اوتے پھر کسائی دا حق بنتا ہے اپنے سر چھتر مارے کسی نے کچھ نہ آکھے. میری گل نہیں سمجھا. ہاں جی بزرگاں فقہ دیا کتاباں بدائع الصنائع کے اندر لکھیا. ہاں جی ہور فقہ دیا کتاباں کہ عورت کی مثال یہی ہے. یہ مطلب یہ نکلیا کہ ساڈے نبی ساڈا لباس ہے ایویں ہی سانو سی کے دیتا ہے تیار کر کے دیتا ہے تے ایویں تیار کرن دا حکم دیتا ہے کہ جلیا اینو اپنی نظر تھلے رکھنا ہی بولنے نہیں ہے. یا رسول اللہ ہاں چار یار یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر اللہ. زندہ باد زندہ باد. سنو مسلمانوں جس کو ہم لوگ تعلیم تہذیب ترقی سمجھتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس کو پلیت مردار سمجھ کر قیصر و کسریٰ کی بادشاہی کو مٹا کر اس کو زمین میں دفن کر دیا تھا. یہ بات میرے جملے پہ غور ہو گیا. جس کو ہم تعلیم تہذیب اور ترقی سمجھتے ہیں اس کو یہ ایک ہمارے نبی کی نظر میں مصطفیٰ کے صحابہ کی نظر میں یہ مردار غلیظ بدبودار متعفن مردہ تھا. صحابہ نے جنگیں کی یہ شام سے قیصر و کسریٰ سے نکال کر اس کو زمین میں دفن کر دیا. بہت نیچے گاڑ دیا تھا اس کو. انہوں نے بڑی محنت ہوئی بہت محنت. افسوس یہ ہے کہ جس ظالم غلیظ مردے کو بدبودار مردار کو مردہ نہیں کہنا مردار کو ان پاکوں نے اپنے خون کے نذرانے دے دے کر محنت کے ساتھ ہاتھ میں لا کر اس کو زمین میں دفن کر دیا تھا. اس کو آج ہم تعلیم تہذیب اور ترقی کہہ کر گھر میں اور دل میں بسا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارا اقبال بولتا ہے سبحان اللہ. سناؤں فرماندہ خوب ہے تجھ کو شعار صاحب طیبہ کا پاس. سبحان اللہ. آندا مسلمان نبی دے دین دا بڑا پاس ہے تینوں جویں تنگ نال کہندے نے تنگ نال اقبال کردا ہے. خوب ہے تجھ کو شعار صاحب طیبہ کا پاس. کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو
نہیں تیرے آباد کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشانہ دل میں مکی سبحان اللہ فرمانا ظالم مسلیا تیرے وڈیریاں دی نگاہ بجلی بن کے جس باطل دے تے وسطی دے سار دیندی سی اس باطل مردار نو زندہ کر کے اج دل وچ وسائی بیٹھے کاشانہ دل دے اندر جگہ دتی بیٹھے اتو آنا میں نبی دا وفادار ہاں ساڈا قلندر اقبال فرماندا ہے اے تیرا جھاگ دعویٰ جھوٹا ہے کیوں کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں بولو امرو اللہ اکبر تو مسلمانوں عورتاں ساڈا لباس نہیں اساں عورتاں دا لباس لباس جب عورتیں خریدتی ہیں تو اس کو رکھنے کے لیے بکسے خریدتی ہیں تالے مارتی ہیں مت کو چپ کے لائے وہ جلیا میرے حضرت صاحب فرماندے نے جڑا لباس پاونا وہ تین تالے تو بکسے نے تے جڑی پاون والی چھٹی اللہ بس یہی سبق یاد رکھو کہ شالا لباس خراب نہ ہونے پائے نکاح کا یہی مقصد ہے شادی کا یہی مقصد ہے اللہ جل شانہ سونے محمد کریم دا صدقہ مختصر معروضات قبول و منظور فرماوے آمین زندہ رہے پھر ملیں گے انشاءاللہ دعا فرما دو بسم